بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ۔ ناظرین، ترکی میں 28 مئی 2023 کو منعقدہ صدارتی الیکشن میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے سربراہ رجب طیب اردگان نے 52% ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ یوں ان کا اقتدار لگاتار تیسرے عشرے میں داخل ہو چکا ہے، جو انشاءاللہ 2028 تک جاری رہے گا۔ 2003 میں پہلی دفعہ ترکی کا وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ حالیہ اکنامک کرائسس اور اسٹرانگ اپوزیشن کی موجودگی میں یہ دور صدارت کیا ان کے لیے پھولوں کی صحیح ثابت ہوگا؟ اور کیا مغربی دنیا طیب اردگان کی حالیہ کامیابی کو آسانی سے برداشت کر لے گی؟ اور کیا نیٹو اور روس دونوں کے ساتھ تعلقات نبھاتے ہوئے طیب اردگان اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ کر پائیں گے؟ ایسے بہت سے چیلنجز ہوں گے جو فادر آف دا ماڈرن ترکی کو آئندہ 5 سال میں فیس کرنا پڑے گے۔ ہم آج کے پروگرام میں ترکی کے 2 مراحل پر مشتمل الیکشن، اس کے نتائج، 2023 میں معاہدہ لوزان کے خاتمے پر احیاء خلافت کے امکانات، مستقبل قریب میں پاکستان اور ترکی کے سفارتی، تجارتی اور کلچرل تعلقات میں بہتری سمیت تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ناظم اعلیٰ تنظیم اسلامی ڈاکٹر عطاء الرحمن عارف صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور اسلام آباد سے بذریعہ ویڈیو لنک ہمیں جوائن کریں گے معروف مصنف، دانشور اور موٹیویشنل اسپیکر ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ طیب اردگان مسلسل تیسری دفعہ صدارتی الیکشن جیت کے اقتدار میں آئے ہیں، ان کا یہ الیکشن جیتنا ترکیہ اور عالم اسلام کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ رجب طیب اردگان صاحب نے یہ تیسری مرتبہ صدارتی الیکشن جیتا، اور اگر ہم 2014، 2018 اور اب 2023 کے الیکشنز کا ان کا رزلٹ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے ان کے لیے ووٹ دیا، کیونکہ صدارتی الیکشن میں بہرحال 1 سے زیادہ امیدوار ہیں، اور اس مرتبہ 3 امیدوار تھے جو پہلے الیکشن کا جو ایک معاملہ ہوا اس میں سامنے آئے 14 مئی کو۔ جی، اس میں 49% کے قریب یعنی طیب اردگان صاحب کو ووٹ ملے، اور کیونکہ وہ کلیئر کٹ 50% سے زیادہ نہیں تھا، اس لیے 28 مئی کو رن آف الیکشن کا اناؤنس کیا۔ دوسرا مرحلہ ہوا۔ دوسرا مرحلہ جی، جو دوسرا مرحلہ تھا اس میں ایک امیدوار جو تھے وہ ان کے حق میں بیٹھ گئے اور 2 امیدوار سامنے رہ گئے۔ اس میں طیب اردگان صاحب نے 52% یعنی پاپولر ووٹ جو ہے وہ حاصل کیا، اور وہ تیسری مرتبہ ترکی کے صدر منتخب ہوئے۔ اگر ہسٹری دیکھیں تو 94 میں وہ استنبول کے میئر منتخب ہوئے اور 98 تک رہے۔ اس کے بعد جب یہ عبداللہ گل ترکی کے صدر ہوا کرتے تھے تو اس دور میں 2003 سے 2014 تک یہ وزیر اعظم بھی رہے، اور پھر اب یعنی کہ صدر کے طور پہ تیسری مرتبہ منتخب ہو چکے ہیں، اور یہ ٹرم ان کی 2003 سے لے کے آج کی تاریخ تک مسلسل اقتدار میں ہیں، اور انشاءاللہ 2028 تک رہیں گے۔ جی انشاءاللہ تعالی 2028 تک رہیں گے۔ اچھا، اب جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ان کی جو فتح ہے الیکشن میں، یہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے ترکیہ کے لیے بھی اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ عالم اسلام کے لیے۔ ترکیہ کے حوالے سے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ صدر اردگان کے ادوار حکومت میں، جب وہ صدر رہے ہیں پہلے بھی 2014 میں، پھر 2018 اور اب 2023 کے رن اپ میں، بہت سارے چیلنجز ترکیہ کو درپیش رہے۔ اس میں کچھ تو بڑے واضح تھے، جس طرح 2015-16 کا جو کو کی کوشش تھی، اور وہ سب کے علم میں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ جو ترکی کا ہے اس نے کو کی کوشش کی، اور بعد میں نام سامنے آیا کہ فتح اللہ گولن جو ہیں وہ اس کے پیچھے تھے، ماسٹر مائنڈ یوں سمجھیں کہ وہ تھے، لیکن وہاں کے عوام نے اس کو ناکام بنایا۔ پھر یہ کہ اگر ہم معاشی چیلنجز کو دیکھیں تو پچھلے کچھ عرصے کے دوران ترکیہ کو بہت زیادہ معاشی چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ آپ ان کی کرنسی کو دیکھیں، لیرا جو ہے وہ ایک دور ایسا تھا تقریباً 2-3 سال پہلے جب وہ اتنی ڈی ویلیو ہو گئی تھی اگینسٹ دا ڈالر کہ قطر کو تقریباً $15 بلین انجیکٹ کرنے پڑے تھے ترکیہ کو ہیلپ کرنے کے لیے، فوری طور پہ بیل آؤٹ پیکیج دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی امریکہ نے کچھ پابندیاں لگا دی تھیں ان کی جو میجر ایکسپورٹ اسٹیل کی اور اس طرح کی انڈسٹریوں کی تھیں اس کے اوپر۔ پھر یہ بھی دیکھا ہم نے کہ انہوں نے اپنی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جو دنیا میں عام طور پہ پالیسی سمجھی جاتی ہے، ٹائٹننگ آف دا مانیٹری پالیسی، انٹرسٹ ریٹ کو انکریز کر دینا، اس سے برعکس طریقہ اپنایا۔
انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کی بجائے انٹرسٹ ریٹ کو ڈکریز کیا، اور اس کے بہرحال ترکی کو خاطر خواہ فائدے بھی ہوئے. اور بہرحال یہ ایک نیچرل فینومینن ہے کہ جب ایک شخص طویل عرصے تک حکمران رہتا ہے تو ایک تھوڑی سی ان پاپولیرٹی کریپ کر جاتی ہے. عام طور پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے، یہ دنیا کے، یہ ایک ترکی کے ساتھ اسپیسیفک فنومینا نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے. تو 2019 کے جو میئر کے الیکشن تھے استنبول میں، انقرہ میں اور ازمیر میں، ان تینوں میں AK پارٹی یعنی کہ جو ان کی جسٹس پارٹی ہے ان کو شکست ہوئی تھی، اور CHP پارٹی یعنی کہ جو مخالف پارٹی ہے، نیشنلسٹ پارٹی ہے ایک طرح سے، ان کو اس میں فتح حاصل ہوئی تھی. پھر یہ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل اور ریجنل افیئرز ہیں اس کے اندر شام کا مسئلہ اور کردوں کو خاص طور پہ بغاوت کرنا اور ترکی کو نشانہ بنانا، وہ ایک بہت بڑا ایشو پہلے بھی رہا ہے اور اب بھی ترکی کے لیے مستقبل میں ہوگا. ریجنل جو خطے کے مختلف ممالک ہیں، مشرق وسطیٰ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں خاصا ٹینشن رہی ہے ایران میں اور سعودی عرب میں. اب وہ قریب ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے اب خطے میں کچھ چینجز آ رہی ہیں. ترکی کے لیے وہ بھی ایک چیلنج ہوگا مستقبل کا. اور ساتھ یہ کہ جو روس یوکرین جنگ ہے، بہرحال وہ اپنی جگہ ایک بڑا ایشو ہے، اور مغرب وہ اپنی طرف کھینچے گا، روس اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا. روس کے ساتھ ترکی کا معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بالکل نیا ہو. یہ خلافت عثمانیہ کے دور سے ہی جو بائزنٹائن ایمپائر تھی، بازنطینی ایمپائر، وہ جب یہاں موجود تھی اور خلافت عثمانیہ نے اس کو یہاں سے نکال باہر کیا تھا، تو انہوں نے اپنا یوں کہہ لیں دارالخلافہ جو نیا یا دارالحکومت نیا ہے وہ ماسکو جا کے بنایا تھا. تو ترکی کا جدید ترکی جسے ہم کہتے ہیں، خلافت عثمانیہ کا جو دارالخلافہ ہوا کرتا تھا استنبول، اس کا اور ماسکو کا خاصا، یعنی کہ آپ سمجھ لیں 500 سال یا اس سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے مخاصمت کا آپس میں. تو وہ ایشوز بھی ہیں، اور ساتھ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ گریس کے ساتھ ان کے معاملات ہیں جو کہ اتنے مناسب نہیں ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، ان میں بھی کشیدگی جاری رہتی ہے، اور وہ قبرص کے حوالے سے. اور پھر جیسا میں نے عرض کیا کہ لوکلی بھی اسٹرانگ اپوزیشن ہے اس وقت. اسٹرانگ اپوزیشن اتنی کہ پہلی مرتبہ یہ اس ترکی کی ہسٹری میں رن آف کی طرف، یعنی کہ دوسرا ایک الیکشنز کا دور سامنے آیا. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ جو پہلا مرحلہ ہوا اس میں بھی جو مارجن تھا وہ تقریباً 5% کا مارجن تھا جو زیادہ ووٹ لیے طیب اردگان اور ان کے مد مقابل نے. جب یہ رن آف ہوا ہے تو اس میں بھی 5% کا مارجن ہی رہا ہے. جی وہ الگ بات ہے کہ وہ ایک امیدوار چونکہ ان کے حق میں بیٹھ گیا تھا یا ٹرن آؤٹ تھوڑا زیادہ ہوا تو اس وجہ سے یہ جیت گئے، ادروائز وہ مارجن جو ہے وہ اتنا ہی رہا ہے جو پہلے دور میں تھا یا پہلے اس میں الیکشن کے پہلے مرحلے میں تھا. آپ نے بالکل بجا فرمایا. تو انٹرنلی بھی چیلنجز ہوں گے، اور چیلنجز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ مشکلات بھی ہو سکتی ہیں لیکن وہی فیوچر کے لیے اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں. جی بالکل، اگر ان کو صحیح طریقے سے ٹیکل کیا جائے. اور یہی معاملہ جب ہم ریجنل اور خطے کے حالات اور پھر عالمی حالات کو دیکھتے ہیں تو ترکی کا انتہائی اہم رول، ایک مستحکم ترکی امت مسلمہ کے لیے ناگزیر ہے، مفید ہے، اور اس کے انشاءاللہ تعالیٰ فائدے بھی ہوں گے. اس میں اگر میں مزید کچھ ایڈ کروں وسیم صاحب، تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ جیسے 5% کی بات کر رہے ہیں، بالکل یہ بات صحیح ہے کہ انٹرنلی جو ہے طیب اردگان صاحب کو، رجب طیب اردگان کو کافی سپورٹ لوگوں کی رہی ہے. مطلب اگر ہم اس دوران جو ووٹرز تھے جنہوں نے ووٹ دیتے وقت کچھ گفتگو کی ہے انٹرنیشنل میڈیا سے، اگر ہم اس کی بات کریں تو ایک طرف لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم 20 سال سے اس کو دیکھ رہے ہیں اقتدار میں ہے، اور 20 سال میں ترکی بہت کچھ بدل گیا ہے اور ہم نے بہت کچھ بہتر کیا ہے. اس کے پیچھے ان کی معاشی پالیسیز ہیں کہ ایک دور ایسا تھا کہ لیرا مطلب جو ان کا ترکی کا ہے وہ بالکل ختم ہو گیا تھا، اور لیکن اسی دور میں دوبارہ وہ ریوائول ہوا. ٹھیک ہے، بیل آؤٹ پیکیج قطر نے اس کو دیا، لیکن اصل جو پالیسیز تھیں وہ خود رجب طیب اردگان کی تھیں. پھر ایک انٹرویو نے یہ کہا ایک ووٹر نے کہ جی میں اگر یہ اسکارف پہنے ہوئے ہوں تو اس کی بنیادی وجہ طیب اردگان ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اسکارف پہنوں. لیکن اس کے اپوننٹ جو ان کے مخالفین ہیں انہوں نے، وہ اتنے زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے، انہوں نے کہا جی اگر یہ ہم نہیں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم ترکی چھوڑ کے چلے جائیں گے. مطلب انہوں نے طیب اردگان اور ایگزائل میں کسی ایک چیز کو آپٹ کیا. مطلب یہ دو بہت انتہائیں ہیں جو وہاں پر موجود ہیں. لیکن جو طیب اردگان کی تمام تر پالیسی کے باوجود ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے جو بہرحال باقی عالم اسلام کے حکمرانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے. وہ یہ کہ ابھی جب یہ زلزلہ آیا ہے اور الیکشن سے کچھ پہلے وہ زلزلہ آیا ہے، اس زلزلے میں سب سے پہلے طیب اردگان نے اپنی جائیداد فروخت کر کے ساری رقم جو ہے وہ زلزلہ زدگان کے لیے
فراہم کی. یہ ایک وہ امپیکٹ ہے کہ جو نظر آتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اس کام کو کیا جا سکتا ہے, یا طیب اردگان کی جو پاپولیرٹی ہے, بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مغرب اس کے خلاف تھا. امریکہ بالکل وہ نہیں چاہتا تھا یورپ اور امریکہ کے طیب اردگان دوبارہ واپس آئیں, لیکن جیسے ہی الیکشن کمپین اسٹارٹ ہوئی, طیب اردگان جب پبلک میں آئے تو وہ جو ایک بہت بڑے بڑے جلسے اور بہت کام کیا, اس سے پتہ چل گیا کہ نہیں, اب ان کے ابھی بھی پاپولیرٹی موجود ہے. یہ آپ نے ان کی ذاتی مثال بالکل ٹھیک دی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گورنمنٹ لیول پہ یہ اناؤنس کیا تھا کہ جتنا بھی لوگوں کا مالی نقصان ہوا ہے, کیونکہ جانی نقصان کی تو آپ کمپنسیشن کر نہیں سکتے, مالی نقصان جو تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ لیول پہ اسی طرح جیسے ان کے گھر تھے ویسے ہی گورنمنٹ بنا کے دے, اور انہوں نے بنا کے دیے, انہوں نے بنا کر دیے ہیں, اور کام جاری ہے ان کا, ابھی بھی کام جاری ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو عالم اسلام میں اس کی بہت زیادہ خوشیاں منائی گئی ہیں. مطلب سب سے پہلا جو بیان آیا ہے الیکشن کے رن آف کے فوراً بعد, وہ آیا قطری امیر کا, شیخ تمیم کا بیان آیا ان کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے ملا محمد حسن آخوند, انہوں نے ان کے لیے بیان دیا. پھر آذربائیجان, ہنگری, لیبیا, اور سب سے بڑا جو جشن منایا گیا فلسطین میں منایا گیا. حالانکہ اگر ایک طرف ہم دیکھیں تو فلسطین کا جو اصل مخاصمت ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے, اور اسرائیل کے ساتھ ترکی کے سفارتی تعلقات موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود رجب طیب اردگان نے اسرائیل کے فلسطین کے لیے اور اسی طرح یہاں کشمیر کے لیے اپنی آواز ہمیشہ ہر فورم پہ آواز بلند کی. مطلب کب ان کی جتنی بھی تقاریر ہیں UN میں, اس میں کشمیر کا ذکر لازم ہوتا ہے اور فلسطین کا ذکر لازم ہوتا ہے. فلوٹیلا والے واقعے سے لے کر آج تک ترکی جو ہے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا. یہ ہے عالم اسلام پر اس کا امپیکٹ, اور عالم اسلام کو ان سے بہت امیدیں وہ وابستہ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ طیب اردگان کا اپنا اور ان کی جماعت کا اسلام کی احیائی تحریکوں سے تعلق جڑتا ہے, اور کیا ترکیہ جو ہے وہ ماڈرن اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ بن سکتی ہے دور حاضر کی؟ دو حصے آپ کے سوال کے جیسے آ رہے ہیں. اسلام کی جو احیائی تحریکات ہیں اس سے ان کا تعلق بالکل جڑتا ہے, اور یہ تعلق اگر ہم پیچھے جائیں تو یہ سعید نورسی کی جو تحریک ہے, نورسی تحریک, اس کے ساتھ ان کا براہ راست تعلق ہے. اور حالانکہ سعید نورسی جو ہیں وہ 1870 سے 1960 یہ ان کی ٹائم پیریڈ ہے, 1960 میں ان کا انتقال ہو گیا, جبکہ رجب طیب اردگان تو 1994 میں, اس وقت یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, مطلب اس دور کی یہ بات ہے. اور رجب طیب اردگان سے پہلے وہاں سے جو اصل جو اس کا پیچھے دیکھیں تو جو احیائی تحریک تھی ان کی, وہ تھا نظام خلافت کا احیا. اور سعید نورسی کا جو بنیاد ہے وہ تھی توحید کی بنیاد پر وہ تحریک تھی, اور وہ اسلام کی احیائی تحریک تھی. اور انہوں نے شروع سے ہی, آغاز سے ہی اس پر کام شروع کیا. جو ابھی رضا بھائی فرما رہے تھے, سعید نورسی روس میں گرفتار بھی رہے دوران جنگ, وہ بھی ان کے ساتھ معاملات رہے, لیکن انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا. اور وہ اس دور میں کہ جب خلافت کے بعد, خلافت ختم ہونے کے بعد, جب یا اس دوران جب ابھی تحریک تنظیمات اور یورپ کا اثرات تھے, اس وقت انہوں نے قرآن مجید کے ذریعے بنیاد قرآن کو بنایا. نظریہ ان کا توحید تھا, بنیاد ان کی قرآن تھی. اور وہ اس دور میں جب قرآن مجید پر گفتگو کرنا یا قرآن مجید کو پھیلانا وہ ممکن نہیں تھا, انہوں نے رسالہ نور کے نام سے 12 مختلف کتابیں لکھی, اور وہ سب ان کے ہینڈ ریٹن تھا. جیل میں بیٹھ کر وہ لکھتے تھے, اور ان کے شاگرد اس کو ہینڈ ریٹن ہی آگے پھیلایا کرتے تھے. تو یہ سارا کا سارا کام انہوں نے کیا اس دور میں جب ضیاء گوکلب کے زیر اثر جو ہے پوری ایک سیکولر تحریک چل رہی تھی, اور ترکی کو واپس لے کر آیا. تو وہ احیائی تحریک ہے جس کا بنیاد سعید نورسی کی خلافت کا احیا ہے. پھر سعید نورسی کے انہی خیالات کو آگے لے کر چلے ہیں جو آغاز اب ہوا ہے اسی دوران. حالانکہ سعید نورسی کو کمال اتا ترک نے عہدہ بھی دیا تھا, اور کمال اتا ترک انہیں چاہتا تھا کہ وہ, اور جب یہ تحریک کا آغاز ہوا ہے تو کمال اتا ترک کے اس انقلاب میں نورسی تحریک نے ان کی مدد بھی کی. لیکن جب کمال اتا ترک ترکی پر حکومت سنبھال لی, اس کا انہوں نے اندازہ ہوا کہ یہ کسی بھی طرح سے مفاد خلافت کے احیا کے لیے کام نہیں کر رہا, تو انہوں نے اس کی مخالفت کی. اور ایک دفعہ انہوں نے اسے اسمبلی کے اجلاس میں بلایا کہ آپ یہاں پر پارلیمنٹرین سے خطاب کریں. وہاں انہوں نے بات قرآن کی, وہاں انہوں نے بات خلافت کے احیا کی, تو ان پر وہاں پر سے بھی پابندی. سر یہ ان کی اسلام کی احیائی طریقوں سے تعلق کے اثرات ہیں نا, کہ انہوں نے پوری مغربی دنیا کی مخالفت کے باوجود آیا صوفیہ کو مسجد کا درجہ قرار دیا. بالکل. دیکھیں نا, عدنان مندریس سے آغاز کریں. عدنان مندریس کا تعلق ہے سعید نور سے کے ساتھ براہ راست. اس کے بعد ان کے بعد نجم الدین اربکان کا دور ہے. پھر نجم الدین اربکان کے 2 شاگرد ہیں, ایک فتح اللہ گولن اور ایک رجب طیب اردگان. ان دونوں نے, نجم الدین اربکان جنہوں نے مختلف مقامات پہ مطلب ملی سلامت پارٹی بنائی, وہ اس پر پابندی لگ گئی کیونکہ ترکی کے آئین میں
کوئی مذہبی پارٹی نہیں بن سکتی تھی، اسلامی پارٹی نہیں بن سکتی تھی. پابندی لگی، انہوں نے ملی نظام پارٹی بنائی، اس پر پابندی لگی، پھر وہ بیک پہ چلے گئے. پھر رفع پارٹی سے وہ حکومت میں شامل ہوئے، اور ابھی وہ حکومت میں آئے تھے، وزیر اعظم بنے 1995 میں، لیکن 97 میں ان کو بھی کو ہوا اور ان کو بھی ہٹا دیا گیا. اس سے پہلے عدنان مندریس کو پھانسی ہو چکی تھی ایک کو کے نتیجے میں. رجب طیب اردگان اور فتح اللہ گولن نے، ان کے جو شاگرد تھے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس آہیائی تحریک کو اگر ہمیں آگے بڑھانا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ڈفرینٹ طریقہ اختیار کریں. طیب اردگان نے طریقہ اختیار کیا خدمت کا، وہ میئر کا الیکشن لڑا 1994 میں، وہ میئر بنے استنبول کے. فتح اللہ گولن نے طریقہ اختیار کیا ایجوکیشن کا، تعلیم کا. انہوں نے اسکول اور کالج بنانے شروع کیے، اور یہ دونوں وسیع نیٹ ورک بنایا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے تھے. فوج میں، بیوروکریسی میں ان کے اپنے شاگرد جو ایسے ہی موجود تھے. بعد میں انہیں پک کر لیا گیا. فتح اللہ گولن کو امریکہ وہ چلے گئے ایگزائل پہ، جب کہ امریکہ میں آ کے پناہ لی. اب وہ ان دونوں پھر ایک دور تک یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے رہے. اور جب 2002 میں وزیر اعظم یہ بنے ہیں، اس سے پہلے ہی فتح اللہ گولن جو تھے وہ چلے گئے. لیکن بہرحال آہیائی تحریک سے، اور ایک بات بڑی اہم ہے باقی آہیائی تحریکات کے لیے سمجھنے کے لیے، آپ یہ دیکھیے کہ 1898 سے اگر یہ سلسلہ کا آغاز ہوا ہے نورسی تحریک کا، اس دور سے 100 سال سے زائد انہیں لگ گئے ہیں کہ حکومتوں میں آتے ہوئے، اس نوبت تک پہنچتے ہوئے 100 سال سے زائد. 100 سال سے زائد. یہ واقعی بات اجلت نوٹ پسندی، کرنے والی ہے. آہیائی تحریکات میں اجلت پسندی جو ہے نا وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور اس کا یہ محسوس کر لیا تھا طیب اور اردگان نے. یہ اسلامی تحریکوں نے ثابت کیا کہ وہ اجرت پسند نہیں ہے. یہ اجلت پسند نہیں ہے. یہ اسلامی تحریک، اور ظاہر دوسری ہم اگر بات کریں سنوسی بھی ہے، لیکن بہرحال یہ دو وہ تحریکات ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں، دنیا میں موجود ہے، لیکن دونوں اپنے اپنی جگہ پر کام کرتی رہی ہیں. انہوں نے لیبیا میں کام کیا، شمالی افریقہ میں کام کیا، اور انہوں نے ترکی میں کام کیا. لیکن اس آہیائی تحریک کا یہ مسلسل تسلسل موجود ہے. اور کیا دور حاضر کی ماڈرن اسلامی اسٹیٹ بن سکتی ہے؟ دوسرا آپ کا سوال تھا. بالکل بن سکتی ہے. جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں ان پر بہت تنقید ہے. اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی تنقید ہے، اسرائیل کے ساتھ تجارت موجود ہے، اس پر تنقید ہے. نیٹو میں شرکت کی تنقید ہے. نیٹو میں موجود ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ انہیں اسی دوران اپنا راستہ نکالا ہے، یہیں سے رہ کر انہیں وہ راستہ نکالا. آپ کو علم ہے کہ نجم الدین اربکان کے ساتھ جو مخالفت ہوئی کیوں ہوئی؟ ان کی اہلیہ نے اسکارف پہن لیا تھا پبلک میں، جس کی وجہ سے ان کی مخالفت ہوئی. لہٰذا ان کو اپنی پالیسیز تبدیل کی، اپنا منہج تبدیل کیا، اور اس اسلامی تحریک نے، اور وہ منہج تبدیل کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انہوں نے 20 سال کے عرصے میں، بلکہ اگر ہم 94 سے اب تک دیکھیں تو 29 سال کے عرصے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کی جدوجہد کامیاب ہے. آج 50%، اگر ہم رن آف الیکشن دیکھیں، 50% سے زائد لوگ جو ووٹرز ہیں وہ ان کے حق میں ہیں، مطلب ان کے حق میں ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے انہوں نے کامیابی کی ہے، اور یہ یقیناً آگے جا کر یہ ماڈرن اسلامی اسٹیٹ بن سکتی ہے. انہوں نے اپنے اسی مشکل دور میں، جبر کے دور میں اپنا راستہ نکال کے کام کیا. حالانکہ ابھی تک ان کے آئین میں وہ شق موجود ہے جسے وہ تبدیل کرانے کی رکھتے ہیں کہ فوج سپورٹیو ہے سیکولر اسٹیٹ ہونے کی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے، اور اسی دوران انہوں نے سارے کام نکالے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اس میں مزید بہتری آئے گی انشاءاللہ. اچھا جناب، اسلام آباد سے معروف دانشور اور مصنف ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام وسیم صاحب. جناب یہ فرمائیے گا کہ ترکیہ نیٹو کا اہم رکن بھی ہے اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات بھی قائم کیے ہوئے ہیں اس نے. دوسری طرف طیب اردگان انٹرنیشنل فورمز پر امریکہ اور اسرائیل کے مظالم اور مسلمانوں کے حق میں آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ آپ نے جو سوال پوچھا ہے یہ آپ اکیلے کا سوال نہیں ہے، یہ پاکستان میں موجود شاید ہر دوسرے آدمی کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ ترکی عالم اسلام کے لیے آواز بلند کرتا ہے، فلسطین کے لیے آواز بلند کرتا ہے، مظلوم شامیوں کا ساتھ دینے کو تیار رہتا ہے، مگر دوسری طرف وہ نیٹو کا ممبر بھی ہے. وہ نیٹو کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ اس کے سفارتی اور تجارتی تعلقات بھی ہیں. تو یہ دوغلا پن یا یہ تضاد کیوں؟ اچھا، اگر آپ اس میں پہلے تو میری اوپینین پوچھیں تو ایک عام آدمی کی حیثیت سے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ حقہ پانی بان بالکل ترکی کے اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہیں ہونے چاہیے، نہ ہی سفارتی ہونے چاہیے، نہ ہی تجارتی تعلقات ہونے چاہیے، اور فوجی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں اسی بات کے اوپر آگے چلوں گا. لیکن اب اگر اسٹریٹجی دیکھیں، اسٹریٹجی کے ساتھ اس کی حکمت عملی دیکھیں تو ہمارے سامنے دو چیزیں آتی ہیں. وہ ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی یا کاروباری تجارتی تعلقات نہیں ہیں، کیا کسی بھی معاملے میں وہ فلسطین کی مدد کر سکتے ہیں؟
पाकिस्तान ने चूँकि इसराइल को तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अब इसराइल या मकबूजा फ़लस्तीन नहीं जा सकते। मैं बैतुल मुक़द्दस जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे इमदाद लेना चाहता हूँ, वहाँ नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन क्या ये सब कुछ मेरे लिए मुमकिन है? आंसर इज़ नो। हाँ, मैं कोई ऐसा वे इस्तेमाल करूँ जो कानून की निगाहों से बच के वहाँ पहुँच जाऊँ तो मुमकिन है। जबकि तुर्की ने फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए ये रास्ता, ये ऑप्शन खुला रखा हुआ है। आपको फ्रीडम फ्लोटिला जहाज़ वाला वाक़या भी याद होगा, जब गज़ा में महसूर फ़लस्तीनियों के लिए पूरी दुनिया से इमदाद इकट्ठी की गई मगर वहाँ तक पहुँचा कोई नहीं पा रहा था। तो फिर तुर्की का जहाज़ फ्रीडम फ्लोटिला वहाँ पर पहुँचा। मैं उस जहाज़ के कैप्टन से खुद मिला हूँ, वहाँ की मेडिकल टीम से खुद मिला हूँ जाके मैं वहाँ पे पाकिस्तानी साथी भी फंस गए थे 1-2, उनकी सारी दास्तान भी आपके सामने है। तो वहाँ पर इमदाद कैसे पहुँचाई गई? इस तरह पहुँचाई गई कि दुनिया के जो बैनुल अक़वामी क़वानीन बने हुए हैं, जो मुसलमान क़वानीन हैं, उनके तहत तुर्की वहाँ पर इमदाद पहुँचा सकता था मगर पाकिस्तान नहीं पहुँचा सकता था। दिस इज़ नंबर 1। दूसरी बात, अगर हमारे उनके साथ ताल्लुकात नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? या ऐसे अरब ममालिक जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन उस्तवार होते चले जा रहे हैं, और उन्होंने तो बाकायदा ये दावा किया था कि हम वो इब्राहिम अकार्ड की रोशनी में अब फ़लस्तीनियों के लिए गुंजाइश और आसानी पैदा करने के लिए इसराइल को तस्लीम करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कुछ कदम उठाया या फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को मज़ीद अजीरन बनाने में अपना किरदार अदा किया? दूसरी तरफ तुर्की ने हर फोरम के ऊपर इसराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। उन्होंने हर फोरम के ऊपर फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाई है। उन्होंने इसराइली मसनूआत का बाइकाट भी, जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहाँ पर बाइकाट भी किया। उन्होंने बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उसका बाइकाट किया और कई जगह पर इसराइल को उसकी वजह से खिफ़त उठाना पड़ी। तो मैं समझता हूँ कि आप इसे उनकी जंगी स्ट्रेटजी समझें कि अगर वो वार स्ट्रेटजी के तौर पर इसे लेकर चल रहे हैं कि हमने उनके साथ बज़ाहिर ताल्लुकात रखने हैं और बैकडोर हमने फ़लस्तीनियों की मदद करनी है, तो ये नतीजा हमें बाकायदा नज़र भी आ रहा है। जबकि हमारे यहाँ उल्टा काम चल रहा है कि बज़ाहिर हम में से अक्सर ममालिक ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया हुआ, मगर बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए इसराइल को तमाम तर मराहत दिए जा रहे हैं। ये दोनों तरह के लोगों का तज़ाद, दोनों तरह के ममालिक का तज़ाद आपके सामने है, और अगर इनमें नताइज के एतबार से देखें तो मेरा ख्याल है कि तुर्की उन लोगों से बहुत बेहतर है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि मिडल ईस्ट में ईरान सऊदी अरब की सर जंग के खात्मे और सफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद क्या मुस्तक़बिल करीब में ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और तुर्किया पर मुश्तमिल 5 ममालिक का इस्लामिक ब्लॉक जो है वो बनता हुआ नज़र आता है आपको? जी वसीम साहब, ये जो आपने नए इस्लामी ब्लॉक की तरफ इशारा किया, ये काफ़ी अरसे से मामला ज़ेर गौर है, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, ये तमाम के तमाम ममालिक मिलकर अगर एक ब्लॉक बनाएं तो एक बहुत बड़ी तब्दीली खत्ते में रूनुमा हो सकती है। जबकि मैं बहुत अरसे से इनमें एक मुल्क का इजाफा कर रहा था, वो मुल्क था मलेशिया। मैं मलेशिया को भी ऐड करता हूँ। उसकी वजह क्या है? आप ज़रा इन तमाम ममालिक की स्ट्रेटजिक पोजीशन देखिए क्या है। सऊदी अरब तेल की दौलत से माला माल, तुर्की का विजन पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा को लीड कर सकता है। पाकिस्तान के पास मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और पेशावर फ़ौज मौजूद है। पूरी दुनिया में अफ़गानियों से ज़्यादा गोरीला जंग का माहिर कोई नहीं। इनकी 4 नस्लें मुसलसल गोरीला जंग लड़ रही हैं। इनके ब्लड में वार स्ट्रेटजीज़ और दुश्मन के ख़िलाफ़ खड़े होना शामिल है। अगर मैं मलेशिया को ऐड करना चाहूँ तो मलेशिया का इकनॉमिक विजन वो भी आपके सामने है कि उन्होंने जिस तरीके से तेज़ तरीन तरक्की की, उन्होंने दुनिया के खुद साख्ता जो अपने आप को तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं, इकनॉमिक ग्रोथ में उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। अगर ईरान की बात करें तो अगर ईरान पड़ोसी ममालिक में अपनी मुदाखलत, अपनी वुसअत को नज़रअंदाज कर दे तो उसके अपने वसाइल जो हैं यकीनी तौर पर वो भी उम्मत मुस्लिमा के काम आ सकते हैं। तो अब अगर ये सब के सब मिलकर एक ब्लॉक बना लें तो दुनिया की सबसे ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल आर्मी मुस्लिम उम्मा की होगी। दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल गोरीला जंगजू अफ़गानिस्तान की वजह से मुस्लिम उम्मा के होंगे। और अफ़गानिस्तान में लिथियम वगैरह के ज़खायर हैं, वो एक अलग चीज़ है। अगर सऊदी अरब को साथ उसमें ऐड कर रहे हैं तो पूरी दुनिया के सबसे बड़े मादनियाती वसाइल, तेल की दौलत वो मुस्लिम उम्मा के पास होगी। अगर तुर्की की लीडरशिप की बात करें तो पूरी उम्मा को लीड करने के लिए तुर्की का विजन मौजूद होगा। तो यकीनी तौर पर अगर ये तमाम ममालिक मिलकर एक ब्लॉक बना लें, एक करेंसी पर आ जाएं, एक वीज़े के ऊपर आ जाएं, एक लैंग्वेज के ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएं, तो मेरा ये ख्याल है कि शायद हमें ना तो यूएन की ज़रूरत रहेगी, ना ही वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत रहेगी, ना ही IMF की ज़रूरत रहेगी। और दुश्मन को इसी बात का ख़तरा है। आपको याद होगा इससे पहले कोलमपुर समिट में किसी चीज़ का इयादा किया जाना मकसूद था, बल्कि इसे अमली शक्ल दी जानी मकसूद थी। इयादा तो ज़ुबानी बातों का होना था, मगर इसे अमली शक्ल देना मकसूद था कि मुस्लिम उम्मा का एक मीडिया चैनल बनाया जाए, एक करेंसी इंट्रोड्यूस कराई जाए जो इन तमाम मुल्कों में काबिल कबूल हो, वीज़ा फ्री किया जाए इन तमाम ममालिक को कि ये लोग एक दूसरे के साथ कारोबारी
تجارتی سفارتی اور رشتہ داری کے تعلقات بنا سکیں. اگر یہ معاملہ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا تو پھر اقوام متحدہ، ورلڈ بینک، IMF، FATF یہ سب کے سب ادارے زمین بوس ہو چکے ہوتے. دشمن نے اس وقت بھی ٹانگ اڑائی اور یہ معاملہ نہیں ہونے دیا. لیکن اب دوبارہ سے ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ شاید دلوں میں وسعت پیدا ہو جائے، پرانے اختلافات کو پس پش ڈال دیا جائے، اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کو گرا کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنے کا اگر یہ کابرین فیصلہ کر لیں تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگلی صدی نہیں، اگلی دہائی مسلم امہ کی ہوگی. ڈاکٹر صاحب، ترکیہ میں جمہوریت کی مضبوطی کا ایک راز یہ بتایا جاتا ہے کہ ملک میں شدید زلزلے کے باوجود، جس میں 50,000 سے زائد جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئی تھیں، انتخابات لیٹ نہیں ہوئے. کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے ہی جمہوریت کا ہی مخالف ہوں. میں ڈیموکریسی کو ہمیشہ ڈیمنکریسی کہتا ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ڈیمنکریسی از اے ڈیکائے. اس کے دھوکے میں مبتلا کر کے مسلم امہ کو کچلا جا رہا ہے. اگر آپ پوری دنیا کی سب سے پہلے تو اینٹی ڈیموکریسی کی ہم چیزیں دیکھ لیتے ہیں. عرب ممالک کسی جگہ پر ڈیموکریسی نہیں ہے اور اس وقت مال و دولت سے مالا مال ممالک وہی ہیں. عوام کی سب سے خوشحال زندگی مسلم امہ میں انہی جگہ کی ہے. اگر آپ مسلم امہ سے باہر آ جائیں تو چائنا میں کون سی ڈیموکریسی ہے، رشیا میں کون سی ڈیموکریسی ہے، اور یہ دونوں سپر پاور ہیں، ایک ملٹری سپر پاور اور ایک AI کی سپر پاور اور آنے والے وقت کی اکنامک سپر پاور. ان میں سے کسی بھی جگہ پر ڈیموکریسی نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ڈیموکریسی کو ترقی سے مشروط نہ کیا جائے تاکہ ہم آگے جانے کی جانب کلیئر ہو سکے. دس از نمبر 1. دوسری بات، اگر ہم جمہوریت کو معراج سمجھ بھی لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کا ہونا جمہوریت کی اسٹیبلٹی کی علامت ہے، ملک کے اسٹیبل ہونے کی علامت ہے، تو گزشتہ 1-1.5 سال کے عرصے میں برطانیہ اور اسرائیل میں جتنے وزرائے اعظم بدلے گئے ہیں، میں نے اتنے عرصے میں اتنے پاجامے، اتنی پینٹیں نہیں بدلی. جی ہاں، یہ ڈیموکریسی اگر کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہوتی تو پھر اس وقت اس طرح کے حالات کے بعد اسرائیل نیست و نابود ہو چکا ہوتا. برطانیہ نے اپنے پیر پر خود ہی کلہاڑی مار لی ہوتی. ایسا کچھ نہیں ہوا. تو اگر ترکیہ کی بھی بات کریں کہ اتنے شدید تیر زلزلوں کے باوجود انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ چینج نہیں ہونے دی، اس وجہ سے وہاں پہ ڈیموکریسی یا لیڈرشپ یا اسٹیٹ جو ہے وہ مستحکم ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایکچولی ان چیزوں کو سپورٹ کرتی ہے آپ کی لیڈرشپ، آپ کے لیڈر کا ویژن. اور یہ ڈیموکریسی کا ویژن نہیں ہے، یہ وہاں کے لیڈر کا اسلامک ویژن ہے، اس کی اسلامک اپروچ ہے. وہ 2030 میں اپنے ملک اور مسلم امہ کو جہاں پر دیکھتا ہے، اس کا ویژن لوگوں کو انسپائر کرتا ہے. اور یہ الیکشن ڈیلے ہو سکتے تھے، ان الیکشنز کو پوسٹ پون کیا جا سکتا تھا. اگر آپ سچ پوچھیں تو جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں وہ چاہتی تھیں کہ یہ الیکشن تھوڑے پوسٹ پون ہو جائیں، مگر در حقیقت طیب اردگان کو اپنی کارکردگی کے اوپر، اپنی ٹیم کے اوپر اتنا یقین تھا کہ اس نے اس طرح کے کڑے حالات میں بھی میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کی یقین تھا کہ میرا ویژن، میری نیت، میری ٹیم کا کام اور میرے آنے والے دنوں کے منصوبے یقینی طور پر ترک عوام کو اعتماد میں لینے پر مجبور کر دیں گے. اور یہاں یہ بات، اگرچہ میں طیب اردگان سے کوئی ملا نہیں ہوں، میری ڈائریکٹ اس سے بات چیت نہیں ہوئی، مگر جو اس کے اقدامات دیکھتا ہوں، ان اقدامات کو دیکھتے ہوئے میں اپنے طور پر یہ بات بھی کہہ سکتا ہوں کہ طیب اردگان بھی ڈیموکریسی کو ایک ڈیکائے کے طور پر، ایک فرنٹ وال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، یورپ کو یا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم تمہارے مروجہ سٹینڈرڈز کے مطابق نظام حکومت چلا رہے ہیں، تاکہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی ان جگہوں پر رہے اور وہ اندر ہی اندر اپنا وہ کام کر سکیں جس کا انہوں نے کئی مرتبہ اظہار کیا ہے. وہ ہے اسلام کی نشت ثانیہ، اسلام کا اثر نو احیا، مسلمانوں کا اثر نو ایک سپر پاور کے طور پر انٹروڈیوس کرانا، اور ترکش ڈرامے بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ طیب اردگان کا جمہوریت کو استعمال کرنا ایک وار اسٹریٹجی ہے. ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ جناب. رضا الحق صاحب، امریکہ اور روس کی سرد جنگ اور روس اور یوکرین کی گرم جنگ جو ایک کافی عرصے سے جاری ہے، اس میں ترکیہ کیا اہم رول ادا کر سکتا ہے؟ وسیم صاحب دیکھیے، جو امریکہ اور روس کی سرد جنگ تو خیر اب تقریباً پون صدی ہے، جب سے سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی ہے اس وقت سے وہ سرد جنگ شروع ہو گئی تھی. بالکل. اور پھر USSR ختم ہوا، اس کے بعد امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ بن گیا. پھر دوبارہ رشیا کی ریوائول ہوئی پیوٹن کے تحت، صدر پیوٹن جو ہے ان کے زیر انتظام یا ان کی صدارت کے دور میں. رینڈ کارپوریشن کی ایک بڑی انٹرسٹنگ سی رپورٹ ہے. رینڈ کارپوریشن کی ایک رپورٹ تو 2004 کی ہے نا، سول ڈیموکریٹک اسلام، جس میں وہ انہوں نے 4 مختلف قسم کے، یعنی اگر میں اس کی سمری دوں، 4 مختلف قسم کے اسلامک تھاٹ سے متعلق لوگوں کا نشاندہی کی تھی. ایک وہ ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہیں، ایک وہ ہیں جو ٹریڈیشنل مسلمز ہیں، ایک وہ ہیں جو ماڈرنسٹ ہیں، ایک وہ جو سیکولرسٹ ہیں.
اسی رینڈ کارپوریشن نے 2007 میں ایک رپورٹ دی تھی دا رائز آف پولیٹیکل اسلام ان ٹرکی. یہ جو رپورٹ تھی اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ اس دور کی بات ہے، یہ ہمارے ناظرین کے سمجھنے کے لیے، 2003 میں طیب اردگان جو ہیں وہ وزیر اعظم بنتے ہیں اور اسی AK پارٹی کے جو عبداللہ گل ہیں وہ صدر ہیں اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ یہ صدر اردگان اور ان کی AK پارٹی کے تحت اب یہ جو ترکی آگے چلنا شروع ہوا ہے، اس کے اندر اب ہمیں احیاء اسلام کے جراثیم نظر آنے شروع ہو چکے ہیں. یہ اس رپورٹ کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اور یہ کہ یہ اسلامک احیاء کی طرف گریجولی درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہی ہے، جس طرح کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی محترم فرما رہے تھے اس حوالے سے. ہائی لائٹ کیا انہوں نے ایک خاص نام دے کے، ایک فریز کو استعمال کر کے، کہ یہ کریپنگ اسلامائزیشن ہے. یہ کریپنگ اسلامائزیشن ہے جو بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے، مغرب نے یہ کہا. اور انہوں نے اس کی ایگزامپلس کیا دیں؟ حجاب کا آ جانا، ابھی ڈاکٹر صاحب اس کا ذکر کر رہے تھے. اسکولز اور ایجوکیشن کے سسٹم کے اندر اسلام کا آہستہ آہستہ انٹروڈیوس کروا دینا، مذہبی رجحانات کا بڑھ جانا، مذہبی رجحان سے متعلق لوگوں کا سیاست میں آ جانا، اور یہ جو بڑے عرصے سے ایک سیکولر لبرل قسم کی عدلیہ اور فوج تھی اس کا تھوڑا سا پسے پش چلے جانا، یا کم از کم پریشر کے اندر آ جانا. اور پھر کو کی ناکامی بھی کو تو پھر 2015 میں ہوا نا. جی بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ اسی رپورٹ کی بنیاد پر ہی شاید امریکہ نے کو انیشیٹ کروایا ہو کوئی 7-8 سال بعد. لیکن میں وہ ذکر کر رہا تھا ان پوائنٹس کا جو انہوں نے ریز کیا. چوتھا پوائنٹ یہ ریز کیا کہ ترکیہ، اس وقت ترکی تھا، 2007 کی بات ہے، کہ یہ مختلف مسلم ممالک کے ساتھ جو تعلق بڑھا رہا ہے اپنا، اس سے یہ کہ ریجنل بلاک نہ بن جائے مسلمانوں کا. ان سب چیزوں کی روشنی میں انہوں نے کچھ حل بھی تجویز کیے. حل ایک یہ تھا، اس کو EU کی طرف، یورپین یونین اور نیٹو کی طرف لے کے آؤ. اس میں تو وہ کامیاب ہوئے پھر کسی حد تک. جتنے زور سے ترکی آج سے یوں کہہ لیں 10 سال پہلے EU کا ممبر بننا چاہ رہا تھا، اب نہیں بننا چاہتا. نیٹو کا یہاں تک معاملہ ہے کہ روس کے خلاف جو نیٹو کا محاذ بن رہا ہے، جس میں فن لینڈ کو بھی شامل کیا گیا ابھی حال ہی میں، اور سویڈن کے حوالے سے بھی بات کی گئی، تو طیب اردگان نے اس پوائنٹ کے اوپر اس کے خلاف ایک سٹینڈ لے لیا کہ یہاں پہ نیٹو کا فرنٹ لائن اتحادی نہیں بن رہا. نہیں، اس پوائنٹ کے اوپر اس نے سٹینڈ لے لیا کہ کیونکہ سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، اس لیے میں سویڈن کو نیٹو کا ممبر بننے کے لیے ووٹ نہیں دوں گا، ترکی ووٹ نہیں دے گا. اور یہ نیٹو اس کے پیچھے اب لگا منتیں کر رہا ہے کہ ترکی کو کوئی ووٹ دے دو ہمیں، کیونکہ اس میں 100% یعنی آپ کو یونینیمس ڈیسیژن چاہیے ہوتا ہے. ساتھ یہ کہ عدالتوں کی ایسی آزادی کروا دی جائے ترکی میں کہ جس میں سیکولرزم ہر حال میں اس کو بالادست کیا جائے، اور آئین کی وہ تشریح کر دی جائے جو آئین میں لکھی ہوئی ہے ویسے ترکی کے، لیکن اس میں کوئی سپیس نہ رہے مذہبی جماعتوں کے لیے. یہ رینڈ کارپوریشن کی سفارشات آپ بتا رہے ہیں، یہ سفارشات ہیں. اب اس تناظر میں جو انٹرنیشنلی گلوبلی معاملات چل رہے ہیں، وہ روس نے یوکرین پہ حملہ کر دیا 2022 کے فروری میں. اس کی وجہ سے ترکی ایک دم لائم لائٹ میں آ گیا، سینٹر میں آ گیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روس اور پھر یہ میڈیٹرینین کے قریب اگر آپ دیکھیں، اور جو بوسفورس کا پورا علاقہ ہے، یعنی کہ جو سمندری علاقے ہیں جہاں بحریہ کا انتہائی اہم رول ہے، جو کہ روس کو گرم پانیوں تک ملاتے ہیں اور یورپ تک اس کا راستہ جو ہے وہ بناتے ہیں. اور یورپ کو بھی روس سے جو چاہیے، خاص طور پہ گیس کا بحران ہمیں پتہ ہے اس وقت یورپ میں آیا ہوا ہے، اجناس کا، گندم کا بحران وہاں پہ آیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ یوکرین سے بہرحال تباہ و برباد ہو گیا ہوا ہے اور روس نے روک دیا ہوا ان چیزوں کو. تو کوشش یہ کی گئی کہ ترکی کو اس حوالے سے اپنے کیمپ میں مکمل طور پہ کھینچ لیا جائے اور اس کو یعنی کہ روس سے بالکل علیحدہ کر دیا جائے، منقطع کر دیا جائے. ترکی نے یہاں پہ یہ رول پلے کیا ہے، اور میرے نزدیک، میں اپنی پرسنل اوپینین دے رہا ہوں یہ کہ اس نے یہ بڑا سوچ سمجھ کے رول پلے کیا. نہ 100% مکمل طور پہ روس کی سپورٹ کی ہے، نہ مکمل طور پہ امریکہ کی سپورٹ کر رہا ہے. وہ ایشو ٹو ایشو معاملات کو دیکھ کر آگے چل رہا ہے. جہاں تک آپس میں ان کے تعلقات بحال کروانے کی بات ہے یا تنازع کو ختم کرنے کی بات ہے، یہ جو روس یوکرین تنازع جس کا فرانس بھی اب آ کر، فرانس جیسے ملک، یورپین یونین، وہ بھی آ کر چین کو کہہ رہا ہے تنازع ختم کروا دو، نہیں ختم کرواتے ہماری اکانومی بیٹھ جائے گی، تباہ ہو جائیں گے ہم. تو ترکی نے اس حوالے سے بڑا اہم رول ایک پلے کیا ہے. طیب اردگان نے ترکی میں مذاکرات بھی کروائے ہیں، یعنی کہ دور مختلف ہوئے ہیں اس حوالے سے. تو اس پورے تناظر میں دیکھیں تو امریکہ تو یہی چاہے گا کہ ترکی میں ایسی حکومت موجود ہو جو مکمل طور پہ اس کی پالیسیوں کو ٹو کرے.
جبکہ رجب طیب اردگان جو ہیں وہ اپنے ملکی مفاد کو دیکھ کے اور یہ دیکھ کے کہ انٹرنیشنل معاملات کس طرح بڑھ رہے ہیں وہ اپنی پالیسی کو ٹو کرتے ہیں. وہ کم از کم امریکہ کے حق میں کسی صورت میں نہیں ہے, اور عین ممکن ہے مستقبل میں امریکہ جو ہے وہ ان کے لیے اور مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کرے. ڈاکٹر صاحب 1924 میں جب خلافت کا خاتمہ ہوا ترکی میں, تو اس وقت ایک معاہدہ ہوا تھا جسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے. اس کو ابھی 2023 میں جو ہے وہ 100 سال پورے ہونے کو. جی آپ یہ فرمائیے کہ کیا 100 سال پورے ہونے کے بعد یہ انٹرنیشنل معاہدہ واقعی ختم ہو جائے گا؟ اور اگر یہ ختم ہو جائے گا تو اس کے خاتمے کے بعد ترکی میں احیاء خلافت کے امکانات روشن ہوں گے یا نہیں؟ جی, اس میں یہ معاہدہ ہوا تھا 24 جولائی 1923 کو. سوئٹزرلینڈ کا جو شہر لوزان وہاں پر ہوا تھا یہ, اس لیے اسے لوزان ٹریٹی کہتے ہیں. لیکن اس میں ایسا یہ تو تھا کہ 100 سال کے لیے ہے, لیکن ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ 100 سال بعد یہ خود بخود ختم ہو جائے گا. کوئی شرط نہیں تھی. ایسی کوئی شرط نہیں تھی کہ یہ خود بخود ختم ہو جائے گی. لیکن جو پابندیاں اس وقت لگائی گئی تھیں, ظاہر ہے ایک شکست خوردہ ملک جو شکست کھا چکا اور جہاں پر ایک خلافت ختم ہوئی اور جہاں معاملات ہوئے, پھر یہ کہ کچھ انٹرنلی بھی لوگ تھے وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ چاک کر دی خلافت کی کعبہ. تو وہ جو معاملہ تھا اس میں بہت ساری چیزوں سے ترکی نے اپنے آپ کو ظاہر سرنڈر کرنا پڑا, جس میں ایک بات تو یہ تھی کہ آپ نے ہرمس پر جو ان کا کنٹرول تھا وہ ختم ہوا. پھر ان کے پاس جو معدنیاتی ذخائر تھے ان پر ان کا کنٹرول ختم ہوا. اچھا, یہ ضرور ہوا اتنا نیشنلزم بہرحال مصطفیٰ کمال میں تھا کہ وہ اور بھی لوگ اسے استعمال نہیں کر سکے, لیکن بہرحال وہاں پر ڈرلنگ کا کام یا جو وہ سارے کام جو ہے نا وہ ترکی کے اوپر بھی اس کی پابندیاں لگ گئیں. زیادہ تر جو اس میں معاملہ ہوا تھا اس وقت وہ یہ ہوا تھا کہ اس معاہدے میں یونان, بلغاریہ اور جو ترکی کی سرحدیں متعین کی گئی تھیں اس میں قبرص سے, عراق سے اور شام پر جو ترکی کا دعویٰ تھا وہ ختم ہو گیا تھا. اب اس کو اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں, کیا 100 سال بعد ان چیزوں پر دوبارہ قبضہ ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے ہم اگر اس کو اس تناظر میں دیکھیں تو یہ ناممکن ہے. آج دنیا جس جگہ پر ہے, آج جو دنیا میں معاملات دیکھ رہے ہیں, یہ ممکن نہیں کہ اب ہم دوبارہ عراق پہ, قبرص پہ ان پر ترکی کا کنٹرول آ جائے, پولیٹیکل یا ملٹری کنٹرول آ جائے. یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن جس چیز کی طرف ترک کے عوام یا یہ کہ مغربی میڈیا نے اس کو بہت زیادہ نمایاں کیا ہے کہ جب یہ 100 سال مکمل ہوں گے تو دوبارہ یہ سب کچھ ہوگا, تو ان کا پہلو تو ہے اس تمام باتوں کی طرف. لیکن جو ترکی کے اپنے عوام ہیں ان کے دماغوں میں بات ہے کہ معاشی طور پہ ہم بہتر ہو جائیں گے. وہ جو آپ نے ہرمس سے جو ایک گزرگاہ ہے اس پر ٹیکس جو خلافت عثمانیہ کے دور میں موجود تھا, دوبارہ ٹیکس لاگو ہو سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے. اس طرح جو معدنیات ہیں ان پر دوبارہ کنٹرول حاصل ہو سکتا ہے. یہ وہ دو خاص پہلو ہیں جس کی وجہ سے ترک کے عوام یا جو مسلم امہ ہے, اس معاہدے کے خاتمے پہ جی ترکش جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے, اپنے معاشی اعتبار سے اسٹرانگ وہ ضرور ہو سکتی ہے, معاشی اعتبار سے اسٹرانگ ہوگی. اور ظاہر ہے اس کو دنیا بھر میں الیکشن اسٹنٹ کہیں یا جو باتیں کہیں, اس کو بہرحال اس بات کا طیب اردگان بھی ذکر کرتے رہتے ہیں. اور ایک خاص بات یہ اس الیکشن میں ذکر ہوا, اس الیکشن میں نہیں, انہوں نے اس کا پچھلے الیکشن میں بھی ذکر کیا تھا, انہوں نے اس کا ذکر 2014 میں بھی کیا تھا. مطلب انہوں نے ان تمام باتوں کا ذکر مسلسل کرتے رہے کہ 2023 جو ہے وہ ہماری تبدیلی کا سال ہوگا, یا اس وقت ہم کچھ کام کریں گے. اس کا ذکر ہوتا رہا ہے. لیکن اس کو میں ذاتی رائے میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل اسٹینڈ ہے. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑے گا. میں نے دونوں باتیں کہیں, ایک آپ انٹرنیشنل پولیٹیکل صورتحال دیکھیں کہ کسی جگہ پر زمینی قبضہ ممکن نہیں ہے, مطلب کہ دوبارہ قبرص پر کنٹرول ہو جائے, دوبارہ عراق پہ کنٹرول ہو جائے, یا وہ دوبارہ وہ پورا جو عرب حکومت ہے وہ جو اس وقت خلافت عثمانیہ کے دور میں ان کے ساتھ موجود تھی دوبارہ ان پہ کنٹرول ہو جائے. یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن معاشی طور پہ ترکی کو فرق پڑ سکتا ہے. اور بھارت رجب طیب اردگان کی جو پالیسیز ہیں یا جو ترکی کے حوالے سے ان کی, اس سے ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس کا کچھ نہ بہتری اس میں آئے گی. ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں آپ کی اجازت سے تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا. طیب اردگان صاحب جب یہ الیکشن جیتے ہیں تو ان کی جو سپیچ تھی اس میں انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ یہ ترکی کی بہتری کی سینچری کا آغاز ہے, ترکی کی بہتری کی سینچری. انہوں نے خلافت عثمانیہ کا ذکر نہیں کیا, جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے وہ پولیٹیکل اسٹنٹ کے طور پہ یوز ہوتا ہے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت وہ جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں وہ ترکی کی بہتری ہے. لوزان 2 معاہدہ تو لوزان 2 کا ہی تھا نا, وہ جو 2023 کا جولائی کا, اس میں جو ایک تو معدنیات کے اوپر قدغن لگا دی گئی وہ ترکی کے اختیار میں نہیں رہا. اور بالکل بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ ملٹری یا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اب ان ممالک کے اوپر قبضہ تو دوبارہ ممکن نہیں ہے. ایک اور جو ڈنڈی ماری گئی تھی ترکی کے ساتھ وہ یہ تھا کہ جو جسے کہتے ہیں بین الاقوامی پانیوں, انٹرنیشنل واٹرز, ان کی حدود کو اتنا بڑھا دیا گیا تھا کہ وہ ترکی کے حدود میں نہیں رہی.
اب ان چیزوں کو میرا نہیں خیال کہ کسی یعنی معاہدے کے خاتمے اگر ہونا بھی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر ترکی کو واپس مل سکیں گے. یہ ڈپینڈ کرے گا ترکی کے پاس طاقت کتنی ہے ڈپلومیٹک اور ادروائز اخلاقی, جس کی بنیاد کے اوپر وہ مختلف معاہدات کر کے مختلف ممالک کے ساتھ اور اپنی پوزیشن کو اسرٹ کر کے کہ میں یہ چاہتا ہوں, اگر یہ مغرب مثال کے طور پہ ABC معاملات حل کروانا چاہتے ہیں تو میری بھی چند شرائط ہیں, وہ شرائط سامنے رکھے, پھر ممکن ہے یہ سچویشن جو ہے یہ ترکی کے حق میں بہتر ہو سکے. ضیاء صاحب یہ بھی فرمائیے کہ کیا کوئی ایسا پریسیڈنٹ انٹرنیشنلی موجود ہے کہ 100 سال بعد معاہدہ ختم ہوا اور پھر ایک نئے معاملات جو ہے وہ چل پڑے؟ انٹرنیشنلی کوئی ایسا پریسیڈنٹ موجود ہے؟ نہیں, ایسا پریسیڈنٹ کوئی یعنی کہ معاہدوں, جہاں تک انٹرنیشنل ٹریٹیز کی بات ہے تو اس میں کوئی ایسا پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ معاہدہ ہوا ہو, اس کے اندر لکھا نہ گیا ہو کہ یہ اتنے سال کے بعد ختم ہوگا اور پھر وہ خود بخود 100 سال کے بعد ختم ہو جائے. ہانگ کانگ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ 99 ایئرز کی لیز پر تھا, لیز ایک طرح سے سمجھ لیں, برطانیہ نے لیا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا میں واپس کر دوں گا, اور پھر جو وقت آیا تو اس نے واپس کر دیا. معاملہ بالکل مختلف تھا, تو یہ معاملہ قدرے مختلف ہے اس سے. اس میں اور کہ جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جس طرف مسلم امہ یا جو ہم اسے دیکھ رہے ہیں, اگر ایک تجارتی طور پہ دیکھیں تو جو طیب اردگان کا جو ایک رول ہے, جیسے انہوں نے مرد آہن کا کردار ادا کیا, مختلف بحرانوں سے وہ گزر کر آئے, خاص طور سے 2016 کے کو کے بعد ان جن بحرانوں سے وہ گزر گئے, اس سے امید یہ رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اس پر کوئی مسلم امہ کے اتحاد کو عملی شکل دیں گے. تحریک آئیے خلافت تو اتنا آسان نہیں ہے, لیکن کم سے کم اگر ایک مسلم UNO کی بات, مختلف باتیں ہوتی رہتی ہیں, کوئی مسلم کامن کرنسی کی بات ہوتی ہے, کامن کرنسی ہو جائے, اس طرح کوئی چیزیں ممکن ہے کہ اس پر کوئی رول ادا کر سکیں, وہ اس میں کوئی ایسی پالیسی اختیار کریں, گیو اینڈ ٹیک کی بات ہو کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی پوزیشن ہے. خطے میں اسلامک بلاک بنانے کے لیے خاص طور پہ جب سعودیہ اور ایران کے سفارتی تعلقات شروع ہو گئے ہیں اور 7 سال بعد ابھی ایران نے سعودیہ میں اپنا سفارت خانہ بھی کھول دیا ہے, تو اسلامک بلاک بنانے کے لیے بھی ترکی جو ہے ایک بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ضیاء صاحب, ابھی آپ نے رینڈ کارپوریشن کی سفارشات بتائیں جس میں ترکی کو جکڑنے, اس کو قابو کرنے, اس کو سیکولر بنانے کے لیے سفارشات ان کی تھیں اور اس کے لیے کوششیں بھی ان کی جاری تھیں. ان حالات میں جب اردوغان صاحب جو ہیں وہ تیسری دفعہ مسلسل جو ہے وہ اقتدار میں آگے ہیں بحیثیت صدر, اور ان کا یہ اقتدار جو ہے, ان کا دور صدارت جو ہے 2028 تک چلے گا انشاءاللہ, یہ بتائیں کہ کیا مغرب اور مغربی دنیا پوری ان کی اس جیت کو برداشت کر لے گی؟ وسیم صاحب, جو ٹریک ریکارڈ ہے اور جو مغرب کے عزائم ہیں ان کے مطابق دیکھا جائے تو وہ برداشت ہرگز نہیں کریں گے, لیکن ان کی مجبوری بن گئی ہوئی ہے, اس کو پسند تو نہیں کریں گے, وہ چاہیں گے تو یہ, اور ان کی شاید یہ آئیڈیل ایک سچویشن ہو کہ یہاں پہ ایک کوئی ایسا حکمران ہو, اور وہ چاہے فوج کے ذریعے آ جائے, چاہے وہ کوئی متبادل کے طور پہ آ جائے پولیٹیکل اسپیکٹرم سے ہی, جو کہ امریکہ کی پالیسی کو اور مغرب کی پالیسی کو ٹو کرے. لیکن مجبوری اس لیے کہ ایک تو خطے کے جو حالات اور صورتحال ہے, جس طرح ایران, سعودی عرب کا آپ نے ذکر کیا, جب وہ کلوز ہوں گے, اور امریکہ کا اس علاقے میں ہیجمنی اس طرح کی نہیں رہی جیسے پہلے تھی, 2 بنیادوں پہ. ایک تو ملٹری پریزنس کم ہے, پولیٹیکل انفلوئنس کم ہوتا جا رہا ہے امریکہ کا انٹرنیشنلی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین کا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور امریکہ کا بہت سارے معاملات میں, اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. یہ سعودیہ اور ایران کا جو سفارتی تعلقات کی بحالی میں چین کا بڑا اہم رول رہا ہے, اور یہ مطلب سب سے بڑی دلیل ہے, سب کاٹنے والی دلیل ہے اس بات کو. اور تیسرا, ڈالر کی جو ایک دنیا میں ایک دور میں ہیجمنی تھی, ایک طاقت تھی, اس کا جو خاتمہ ہو رہا ہے, یا کم از کم ڈی ڈالرائزیشن جیسے کہتے ہیں, اس کی طرف دنیا جا رہی ہے. تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں جس سے امریکہ شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے جب پہلے ہوا کرتا تھا, جب وہ کسی دور میں سول سپریم پاور تھا. تو کوشش ان کی پوری ہوگی کہ ترکی میں کوئی ایسی چینج آ جائے, یا ترکی اسی حالت میں ہماری طرف آ جائے جو ہم چاہتے ہیں, وہ مکمل طور پہ ہماری غلامی میں آ کر اور ہماری مرضی کے مطابق کرے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ شاید اس طرح کی پالیسی اختیار نہیں کرے گا. ترکی, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے, اپنے جو ملکی مفاد ہیں اور جو علاقائی ریالٹیز ہیں ان کو دیکھ کر اس کے مطابق فیصلے کرے. ٹھیک ہے جی. پروگرام کا آخری سوال, اور میں چاہوں گا کہ آپ دونوں حضرات سے میں اس کا جواب دوں. طیب اردگان صاحب کی جو حلف برداری کی تقریب تھی, اس میں پوری دنیا کے سربراہان, اہم ترین لوگ جو ہیں وہ شریک ہوئے. وزیر اعظم پاکستان بھی خصوصی طور پہ گئے, اور انہوں نے ایک مینگو ڈپلومیسی بھی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی, اور وہاں پہ جو مکالمہ ہوا وہ آپ حضرات نے میڈیا کے ذریعے سنا. پاکستان کے وزیر اعظم کا ترکیہ کے اس
تقریب میں جانا کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور کیا وزیر اعظم کی مینگو ڈپلومیسی کامیاب ہوگی؟ دیکھیے جی، یہ تو خیر ایک مینگو ڈپلومیسی تو ایک الگ شے ہے، لیکن ان کا جانا بہت ضروری تھا، کیونکہ جیسے پچھلا جو گفتگو رضا بھائی کر رہے تھے اس میں یہ کہ جو BRI ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس کا بہت گہرا تعلق پاکستان کے اسٹریٹجک حالات سے ہے. پھر یہ کہ گوادر کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور جو اصل معاملہ عالمی حالات کو اگر ہم دیکھیں، جو میں پچھلے سال کی اگر بات کروں عالمی حالات کو دیکھیں، تو جو اصل جنگ ہے امریکہ کے ساتھ ترکیہ کی، اب چین، روس، ایران اور ترکیہ، ان کا جو ایک بلاک بننے جا رہا ہے، پاکستان اس کا بہت اہم پارٹنر بن سکتا ہے اگر یہ اس کو اس طرح سے لے کر چاہیں. اور یہ کوشش بہرحال حکومت کی کوشش اگر نہیں بھی ہے تو ہونی چاہیے کہ ہمیں اس بلاک کا حصہ اس لیے بننا ہے کہ ہم جو BRI ہے، جو خاص جو روڈ ہے وہ پاکستان کے پاس سے گزر رہا ہے، اور گوادر کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اگرچہ ہندوستان نے چاہ بہار پر بہت انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، لیکن خاص طور سے جو سعودی عرب اور ایران کی آپس میں جو تعلقات کی بحالی ہوئی ہے اس کے پیچھے چین ہے، اور ترکیہ کا اس میں سپورٹ موجود ہے، انٹرنلی سپورٹ موجود ہے. اس کی وجہ سے جو بلاک بنتا ہے، اس خطے میں امریکہ کا جو فرنٹ مین الائی ہے وہ ہے ہندوستان. اس کے مفادات کو بھی نقصان پہنچا ہے، اس کو ضرب لگی ہے، اور امریکہ کو بھی ضرب لگی ہے اس حوالے سے، اور چین بہرحال اسٹرانگ ہو رہا ہے. اس حوالے سے پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ دورہ کرنا بہت اہمیت کا حامل تھا، اور یہ میسیج دینا ضروری تھا کہ ہم ترکی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ جانتے ہیں وہ جو 2016 کا جب کو ہوا تھا، اس وقت بھی پاکستان میں جو فتح اللہ گولن کا نیٹ ورک تھا اس کو ختم کرنے بھی اس وقت کی حکومت نے، اور اس وقت بھی حکومت انہی کی تھی، انہوں نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا. اور اس کو ایک دفعہ سے امریکہ کی طرف سے بھی دباؤ تھا، اور فتح اللہ گولن کی طرف سے بھی کافی اس پر گفتگو ہوئی تھی، لیکن پاکستان نے اس وقت بھی پریشر برداشت نہیں کیا تھا، کی حمایت میں اس پورے نیٹ ورک کو ختم کیا، اور پورے نیٹ ورک کو ہٹا کر دوبارہ جو موجودہ حکومت ہے رجب طیب اردگان، ان کے لوگوں کو دوبارہ پاکستان میں جو ان کا ایجوکیشنل نیٹ ورک ہے اس کو دوبارہ ان کے کنٹرول میں دینے میں پاکستان نے سپورٹ کی تھی. اور پاکستان کو اس کے جو معاشی فوائد اور سیاسی فوائد اسی میں ہے کہ پاکستان کا بہت کلوز کانٹیکٹ رہے ترکی کی موجودہ حکومت کے ساتھ. ضیاء صاحب آپ فرمائیے کہ وزیر اعظم پاکستان کا دورہ ترکیہ جو ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بالکل بجا فرمایا، بس مختصراً میں اس میں ایک دو چیزوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں آن اے لائٹر نوٹ، جی ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ مختلف ممالک پہ جب ہم جاتے ہیں تو کچھ شرم سی ایسی محسوس ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں شاید کچھ لینے آ گئے ہیں، تو اس مرتبہ ہم نے کچھ دیا ہے، تو یہ بھی ایک بہرحال خوش آئند سی بات ہے. دس واز آن اے لائٹر نوٹ. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم جب وہاں گئے ہیں اور ہمارا جو تعلق ترکی کے ساتھ تو اپنی جگہ موجود ہے. بنیادی طور پہ جس طرح خطے کے حالات بنتے جا رہے ہیں، جو اس وقت پورا ایک بین الاقوامی چیس بورڈ ایک سجایا گیا ہے، اس میں جو مختلف ممالک اس خطے کے ہیں، اس میں چین بھی ہے، ایران بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، روس بھی ہے، پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے، انتہائی اہمیت کے حامل ہیں سب. اور یہ ان کی جو کوشش ہے کہ جو امریکی وفاداری اور امریکی ڈیپینڈنس، ان دونوں سے آزادی حاصل کی جائے، اس سے دور ہوا جائے. اور چین اس کو لیڈ کر رہا ہے خاص طور پہ معاشی حوالے سے. روس بہرحال اس کی ایک ملٹری سپورٹ ہے اور اس کے پاس ایک طاقت موجود ہے، وہ اس کو بھی استعمال کر رہا ہے. باقی ممالک بھی چاہ رہے ہیں کہ معاشی طور پہ اور عسکری طور پہ امریکہ کے اوپر جو انحصار ہے وہ کم سے کم ہونا شروع ہو. تو پاکستان کے لیے بھی انتہائی مفید ہوگا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایک تو اپنے ملکی مفاد کے لیے بھی کہ آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے. IMF کی غلامی کے اندر تو نہیں رہ سکتے ہم، کیونکہ وہ تو ہم سے ناک سے لکیریں بھی نکلواتا رہے گا. پھر بھی ہم ہر ان کی جو فرمائش ہے یا ان کی شرط ہے اس کو پورا بھی کریں گے، پھر بھی پیسے نہیں ملیں گے. اور سودی قرضہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ بڑھتا جائے گا. ہمارے لیے ایک بہت بڑا وہ لمحہ فکری ہے. متبادل ذرائع ڈھونڈنے پڑیں گے، متبادل ذرائع، اور وہ بلاک کی صورت میں یہ اب نظر آتے ہیں. اب دنیا کے معاملات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کسی ایک ملک کے لیے کہ وہ فتح کرنے نکل جائے پوری دنیا کو. اب بلاکس بن رہے ہیں، بلاکس کی ہی آئندہ کسی نہ کسی صورت میں تصادم نظر آتا ہے جو مستقبل میں. اور اس میں یہ کہ پاکستان کو بہرحال اپنی جو آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی، اور یہ نہیں کہ امریکہ کے ساتھ کوئی جنگ مول لے، لیکن امریکہ سے تھوڑا دور ہٹ کے جو اپنے مفاد ہے، پولیٹیکل مفاد، جیو پولیٹیکل مفاد، اسٹریٹجک مفاد، اپنے معاشی مفاد، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اس بلاک کے قریب ہونے کی مستقبل میں ضرورت ہوگی. اس میں اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بالکل یہ بات ذہن میں رہے کہ ترکیہ کا پاکستان کے ساتھ جو گہرا تعلق ہے نا، وہ اس کا تو بہت پیچھے ان کے بیک آف مائنڈ، حالانکہ وہ لوگ اس دور کے لوگ شاید دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ ہے تحریک خلافت
ہندوستان میں چلنا، جی وہ آج تک ان کے بیک آف مائنڈ ہے. اور اس بارے سے میں ایک چیز بس ایڈ کروں گا، پاکستانی قوم کو اور پاکستانی مسلمانوں پاکستانی کو احسان مند کو مانتے ہیں. جی حالانکہ اس وقت متحدہ ہندوستان تھا، جی. لیکن اس کے باوجود جو پاکستان کا ان کی سپورٹ ہے وہ اپنی جگہ اہمیت کا. ابھی جو G20 ہوا جی. اس وقت بھی چین نے منع کیا سری نگر جانے سے، اور ترکی نے منع کیا، اور OIC کا واحد ملک تھا ترکی، اس نے منع کیا، جس کی وجہ سے باقی دیگر مسلمان ممالک بھی وہاں جانے سے رک گئے. اگر ترکی مان جاتا تو باقی بھی چلے جاتے. یہ پاکستان کے سیاسی مفاد سے بہت بڑی سپورٹ حاصل تھی. باقی اس جو ہماری حکومت ہے، اور ہماری حکومت اور جو ہمارے مقتدر طبقات یا ہماری جو حکومتی لوگ ہیں، جو ان کے لیے بہرحال ہمارا پیغام یہی ہے کہ اس تناظر میں، ان حالات میں وہ ملک و ملت کو اور دستور پاکستان کو حرمت اور تحفظ دینے کے لیے اپنی جو ہے نا بھرپور کوشش کریں، اور انا، ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ کر عقل و شعور کے راستے کو اختیار کریں، اور خود چاہیں کہ آگے بڑھ کر جو ایک دوسرے سے مل بیٹھنے کا کام کریں. ترکی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں تو ہمیں اپنا انٹرنلی بھی اپنے آپ کو، پہلے اپنے معاملات کو درست ہمیں کرنا ہوگا. اس ملک میں جتنے ادارے ہیں وہ اپنی حدود و قیود کے ساتھ کام کریں. جس کا جو کام ہے ان کو خود اپنے کام میں آزادی ہو، اور دوسرے کے کام میں وہ مداخلت نہ کریں، اور جو آئین کے تحت اقدامات ہیں وہ سارے اقدامات پورے کریں. یہ کام بھی انہیں کرنا ہوگا، موجودہ حکمرانوں کو یہ کام بھی کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ پھر ترکی کے ساتھ جو ہمیں اپنا رشتہ ہے اس کو مضبوط سے مضبوط ہمیں کرنا ہوگا. ڈاکٹر عطاء الرحمن عارف صاحب، جناب رضا الحق صاحب، پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.